डॉक्टर साहब मुझे बात करने दें प्लीज, डॉक्टर साहब बात खामोश हो जाएं प्लीज, 30 सेकंड, ज्यादा नहीं 30 सेकंड। अब बात करते हैं इंग्लैंड से, हमारे कॉलर हैं, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम इंग्लैंड वाले, बात करो भाई। इंग्लैंड वाले क्यों बात? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आपको आ रही है? अरे यार ये क्या हाल चाल है भाई, क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर इस्लाम खान है जी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और इस तरह के मसाइल के ऊपर ज़ाहिर है खुदा आपको इज्जत दे। सलाम। तालिब इल्म से। अच्छा, मैंने देखा है कि आपसे बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कुरान से आपसे इमामत की नस का मुतालबा करते हैं, दलील मांगते हैं। अमूमी तौर पे जो आपकी तरफ से जवाब होता है वो ये होता है कि भाई मैं कुरान से क्यों दिखाऊं, ठीक है जी, यानी क्या जरूरत है, हदीस से दिखा देते। बुनियादी तौर पे आपका जो आगे से जवाब होता है वो यही होता है। उसकी वजह ये है कि कुरान में ये नहीं होता भाई, ये कहाँ नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इस्लाम साहब। एक मिनट जी जी, मेरी बात कंप्लीट हो जी बिल्कुल। आप आराम से, ठीक है, मेरा भी मुकदमा ही तैयार हुआ। देखिए, कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका हमेशा आपका जवाब जो होता है वो ये होता है कि भाई कुरान से क्यों दिखाऊं, मतलब है कुरान से तो आपके पास नहीं है कोई आयत। 12 इमाम जिसमें अल्लाह ताला ने कहे हो कि भाई 12 इमाम मैंने भेजे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ठीक है जी। अब उसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई हम हदीस, मैं आता हूँ ना, मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं भी पूछूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अभी तक जो जवाब दिए हैं वो ये, अगर आपके पास नहीं दिया है भाई, ये नहीं दिया जवाब। अच्छी बात है, बात करें, बात करें, बिस्मिल्लाह। अच्छा एक मिनट, ठीक है जी बिस्मिल्लाह। अगर आपने मुझे आयत दिखा दी तो बस मामला हल हो जाएगा। तो आपने कहा जी हदीस में है, मुतवातिरा में है, फिर आपने वो मिस्ल हारून की रिवायत बताई और इस तरह बताई, ठीक है। मैं उस रिवायत के ऊपर भी आपसे डिस्कशन कर लूंगा, उसमें टाइम बहुत ही कम है और आप माशाल्लाह थके हुए भी हैं, मैं समझ इस बात को। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सीधा साधा सवाल करूंगा और उसमें भी आप कोशिश करें ना कि मेरा 1 मिनट का सवाल है तो उसका 15 मिनट का जवाब प्लीज ना दें, ठीक है जी। आप थके हुए हैं और आपको चाहिए कि पॉइंट 2-3 जुमलों में जवाब दे दीजिए बस, ठीक। अच्छा जी, कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 5 है, अगर आप उसको सामने लगा सकें, जहाँ पे इससे पहले कि आप आयत दिखाएं, मैंने कोई बात करनी है भाई। अगर आप आयत से इस तरह ना किया करें। मेरा पहले सवाल, मैं आपको आयत दिखाऊंगा और फिर मैं अपना सवाल करूंगा, आप मुझे मौका पूरा देंगे ताकि मैं पूरा सवाल, ठीक है जी। ओके ओके। सूरह माइदा की आयत नंबर 5, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए 12 सरदार बनाए, ठीक है जी, 12 इमाम बनाए, 12 रहनुमा बनाए, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में 12 को मबऊस किया और बास है जी। और अल्लाह ताला के साथ बयान किया सूरह माइदा आयत नंबर 5 में। ओके जी जी, माइदा में जाए ये माइदा है आयत नंबर 5, आयत नंबर 5, आयत नंबर 12 है, आयत नंबर 12। अच्छा, आयत नंबर 12, आयत नंबर 12 ये है, बले वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल व बअसना मिनहुम 12 नक़ीबा। तो अल्लाह ताला कहते हैं जी वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, और मैं इनके साथ हूं। अब अल्लाह ताला ने 12 सरदार नक़ीब इमाम जब बनी इसराइल में बनाए, वादा भी किया, ऐलान किया कुरान में, और अल्लाह ताला ने कहा मैं उनके साथ हूँ, उसका भी ऐलान किया कुरान में। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि बनी इसराइल के 12 जब अल्लाह ने बनाए भेजे, अल्लाह ने उनका कुरान में वाशगाफ अल्फाज में, सही अल्फाज में उसका ऐलान कर दिया। अब बनी इसराइल के 12 तो अल्लाह कुरान में बता रहा है, तो अहले सुन्नत क्यों ना आपसे पूछे आपके 12 कहाँ हैं कि जिनके बगैर आप के पास लगाए यहाँ पे, ठीक है जी। ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल के 12 वो बनी इसराइल के हैं? वजह ये है कि आपके जो 12 हैं जी, वो उनके बगैर अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह का नूर है, आपके इमामों के कतरों से मलाइका बने हैं, इस तरह की रिवायतें मिलती हैं। उनकी हथेली में कायनात है। लेकिन जब हम कुरान की तरफ जाते हैं तो हमें बनी इसराइल के 12 मिलके आपके 12 तरफ नहीं आते। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल के 12 अल्लाह कुरान में बता रहे हैं हमें, लेकिन जिस उम्मत के ऊपर कुरान नाजिल हुआ जिसको आप मानते हैं, अब ये बहस ना कीजिएगा देखो तुम तो कुरान को आप कुरान को मानते हैं, आपसे पूछा है, आप हमें ये बताएं कि अल्लाह से आपके 12 कैसे रह गए? अच्छा, सवाल खत्म हो गया आपका? हमें बताएं। एक तो मैं अर्ज करूं कि आपके जो कनेक्शन है जी, और जी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है जी जी। मैंने कहा कि बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने 12 इमाम बनाए, उसका ऐलान किया। अच्छा, ठीक है जी। आपके 12 अल्लाह से कैसे रह गए ये पूछा था। अगर अल्लाह ने बनाए हैं तो अल्लाह ने ऐलान क्यों नहीं? पहली बात है अजीजों, इन्होंने कहा है, अच्छी बात है अजीजों, अगर इंसान गलत जुमले कहते रहे करके आप खामोश रहें ताकि मैं अपनी बात कामिल करूं। आप मेहरबानी करें डॉक्टर साहब, हमारी बातों को अच्छी तरह सुनें और समझ जाएं, फिर हमारा जो नकल कलाम करें उसको ईमानदारी के साथ नकल कलाम करें और गलत बात हमसे मंसूब ना करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि आपने बहुत सारे जुमले ऐसे गलत हमसे मंसूब कर दिए कि कुरान के मुतालिक ये कहते हो, लोग पूछते हैं कि आप कहते हैं कि हम कुरान से क्यों दलील दें वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा हमेशा ये इद्दा रहा है कि कुरान से हमारे पास दलील है इमामत पर, ठीक है ना, इमामत पर और दलाइल बहुत। और आपने कहा कि मैंने कहा कि मेरे पास कुरान से दलील नहीं है, शायद आपने यही कहा। ये आपकी बात गलत फहमी है। इजाजत दें।
اجازت دیں بھائی صاحب مجھے بات کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں, میں قرآن سے آپ کو دلیل دکھاؤں گا, لیکن آپ مجھے بتائیں اگر آپ واقعا مخلص ہیں قرآن کے معاملے میں, اتباع کے معاملے میں 2 سوال آپ سے کرتا ہوں. 2 آیتیں قرآن میں ہیں, ایک ہے آیت وضو, ایک ہے آیت متعہ. یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے دکھاؤ, اس بات کے کہ یہ بات ایک باطل بات ہے, ایک غلط بات ہے. ان کے علماء اس کا مطالبہ نہیں کرتے, یعنی ہم نے ان کے علماء کو اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, اجازت دیں مجھے میری بات کرنے کی. علماء سے مراد آپ کے متکلمین ہیں جو مسائل امامت پہ انہوں نے کتابیں لکھی, ان سے مراد بات کر. میں گلی کوچوں میں جو آپ کے محلے کے خطیب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بکواس کی بات ہے کہ آپ او بھائی میں مجھے بات کر دیکھیں بھائی مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ڈاکٹر صاحب آپ بات کرو, ڈاکٹر صاحب آپ بات کرو, ختم, جب ختم ہو تو مجھے بتا دینا. میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب آپ کے کنیکشن بہت خراب ہے. بھیجتے قرآن میں اس کا اعلان ہے. سیدھا سا سوال ہے, آپ مجھے بتا دیں اللہ نے قرآن میں آپ کے اماموں کا اعلان تو اب ٹھیک ہے بھائی, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب میں دوں گا اپنی مرضی سے دوں گا نا, اپنے علم سے دوں گا بھائی. آپ وہی جواب, اگر میرا جواب غلط ہو تو آپ نے بعد میں کہہ دینا کہ جواب آپ کا غلط ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی مجھے جواب دینے کا حق, جواب دینا میرا کام ہے نا, آپ کا کام تو نہیں ہے. سوال تکرار کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا, پھر میرا وقت کاٹ دیں کہ میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. بھائی اس طرح یہ کام نہیں کرنا دوبارہ. اگر واقعا آپ مخلص ہو کہ ایک چیز قرآن میں ہم اس کو ضرور مانیں گے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے, ایک آیت وضو ہے. اور بھائی بات, میں انتظار میں, ہاں قرآن مجید میں یہ آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. قرآن مجید کا صاف فرمان ہے, اس کے متعلق میری تقریر ہے کہ تم جب وضو بنایا کرو تو تم اپنے سر کی مسح کرو, اپنے پیروں کی مسح کرو. یہ تو قرآن کی واضح آیت, یہ ایک آیت. دوسری آیت فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, کہ تم جب عورتوں سے تم متعہ کر لینا تو ان کا اجرت, ان کا جو مہر بنتا ہے, پیسے بنتے ہیں, اس کو دے دینا متعہ کے بعد. تو تم مجھے یہ بتاؤ, تم واقعا اگر یہ تم پیش کرنا چاہتے ہو کہ قرآن میں امامت قرآن میں نہیں ہے اور اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے, مجھے پہلے یہ سمجھاؤ. اگر تم واقعا قرآن کے اتنے شیدائی ہو, قرآن کے اتنے مخلص ہو, تم مجھے یہ پہلے سمجھاؤ کہ تم واقعا اگر مخلص ہو تو تم یہ تمہارا وضو کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ تم جو نماز پڑھتے ہو, اگر وضو نہیں ہے تو نماز, اجازت دیں بات کرنے, سوال نہیں ختم نہیں ہوا. نماز وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے نا, وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے, وضو نہیں ہے تو نماز قبول باطل ہے. جب آپ کا وضو ہمیشہ آبا جد اندر جد 7ویں پشت 10ویں 20ویں پشت تک سب کے سب قرآن کے خلاف, قرآن کی واضح آیت, اس کی مخالفت کرتے ہو, شرم بھی نہیں آتی. صریح قرآن کی آیت ہے کہ پیروں کی مسح کرو. اس طرح نہیں, بات سوال کرنے دو, میں قرآنی استدلال ہو رہی ہے, قرآنی استدلال ہو رہی. بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو ڈاکٹر صاحب, بات کرنے دو. ابھی مجھے, آپ جو ہیں قرآن کے خلاف, تم وضو, تمہاری وضو قرآن کے خلاف ہے, تمہاری وضو باطل ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہوں, میں نے بات سنو تم ڈاکٹر صاحب, بات سنیں, مجھے بات کامل کرنے دیں, پھر آپ جو کہنا ہے کہہ دیں. مجھے بات کامل ہے امام, میں نے پوچھا ہے بنی اسرائیل کے 12 سب سمجھ گئے, بتاؤ نا, سب سمجھ گئے نا سوال آپ کے, سب آپ کے سوال سمجھ گئے. کہاں سمجھ گئے؟ امامت کا پوچھو, وضو میں گھستے ہو, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. امامت کا پوچھا بھائی, امامت تمہارا برابر ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ ایک ڈاکٹر, تحصیل یافتہ آدمی, تعلیم یافتہ آدمی, سنجے برابر ہے کہ میرے سے سنجے پوچھو کہ قرآن سے. چھوڑو یار, کمال کرتے. اچھی بات ہے, آپ چالاکی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ لوگ بھی آپ کی چالاکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو کہتے ہو نا کہ ہمیں قرآن سے بس دکھاؤ, آپ آرام سے. اب بھائی مجھے نصیحت نہ کریں, آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز. میں جس انداز سے بات کر رہا ہوں, مجھے پلیز ڈاکٹر صاحب, یہ اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. آپ ہمارے استاد ہیں, آپ عالم ہیں, میں شاگرد ہوں آپ کا, لیکن مجھے بات کرنے دیں. او بھائی ہمارے بات کرنے دیں, پھر اپنی باری پہ بات کریں نا. آپ کی کیوں نہیں ہے؟ اچھی بات ہے, میں ان کو بھائی صاحب دیکھیں بات کریں, جب ختم ہو تو مجھے بات کرنے دیں. ختم ہو گئی بات آپ کی. بات سنیں, آپ نے ہمیشہ یہ کیا ہے, آپ سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں آپ جواب کوئی اور دیتے ہیں. اگر آپ کو سوال کرنے کا حق ہے, اعتراض ہمارے مذہب پہ, تو ہمیں بھی اعتراض حق ہے سوال کرنے کا. بھائی بات سنیں, آپ اپنا اعتراض الگ سے کریں, وضو پہ سوال کریں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے آپ سے امام پہ سوال کیا, ٹھیک ہے, اس کے جواب کی طرف آ رہا ہوں نا. سمجھ گیا بھائی, آپ جواب دینے دیں گے تو میں جواب دوں گا نا بھائی. میں نے پوچھا آپ سے,
सुने डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट इंतजार करो भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब को 3 चांस देता हूँ, 1 2 3, इजाजत दें मुझे बात करने के लिए 30 सेकंड के लिए, प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज, आप तालीम याफ्ता शख्स हैं, डॉक्टर हैं, 30 सेकंड मुझे बात करने दें, सुने आप प्लीज, ओके? इस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकती, मैं यहाँ पे इनको बताता हूँ, वार्निंग देता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे बात करने दें प्लीज, डॉक्टर साहब बात खामोश हो जाए प्लीज, 30 सेकंड, ज्यादा नहीं 30 सेकंड, अच्छा खामोश खामोश, कुछ भी ना बोलो, खामोश। हाँ अजीजों, मैं इनको अभी से ये कायदा स्टैब्लिश कर रहा हूँ कि ये इनका जितना सवाल है अपना सवाल तसल्ली से कर दें, ठीक है ना? पर मैं जब जवाब देने लगूं तो इनको 3 चांस मिलेंगे, 1 2 3। अगर इन्होंने एक दफा काटा मुझे कत्ल कलामी की तो वार्निंग है, दूसरी दफा कत्ल कलामी की तो फिर वार्निंग है, तीसरी दफा कत्ल कलामी की तो फिर मैं इनका डिस्कनेक्ट कर दूंगा भाई, क्योंकि ये डॉक्टर साहब हमारे उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, ये मुहतरम है, तालीम याफ्ता है, लेकिन इनके शहर में शायद ये है कि किसी दूसरे शख्स को बोलने ना दो, उनसे मुश्किल सवाल कर दो फिर उसको बोलने ना दो, शायद इनके शहर में यही रवाज है। लेकिन मुझे इस तरह नहीं आता जवाब देना कि कोई शख्स मुझे बात करने नहीं दे रहा, मुझे काट रहा है, मुतसल्लन काट रहा है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुरान से दलील है लेकिन मुझे जवाब नहीं देने दे रहा, क्यों मैं जवाब देने लगता हूं वो फौरन काट देता है। इतना इंतजार नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि भाई देखो ये आदमी 5 मिनट इंतजार करो ये क्या बोलता है, इतना इसको तमीज नहीं, ये मुसलसल मुझे काट रहा। तो अभी जो है ये बहुत अजीम इंसान है, ये बहुत मुअद्दब है, मुहतरम है, लेकिन मुझे इनसे गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता कि मैं किस तरह से गुफ्तगू करूं। तो इन बुजुर्ग को मैं अभी कहता हूं कि आप अपनी जितना सवाल है कर लें, उसके बाद मैं जब जवाब देने लगूं तो मैं इनको 3 चांस दूंगा। अगर 3 दफा इन्होंने मुझे काट दिया फिर इसको काट देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद नहीं होगा। अभी डॉक्टर साहब आप मर्जी जितना बोलना है बोलो, फिर मैं जब बात करूं तो नहीं काटना मुझे, बात करो। ठीक है, आपका लेक्चर खत्म हो गया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है जी, हम आपका है, हम सवाल करने आए। मसला ये है आप लोगों का, आपका खास तौर पे जो मैंने आपकी 2 नहीं आपने पहली बात सवाल गंदम जवाब चलना, सवाल आपसे पूछते हैं इमामत का, वुजू को देखो ना, हाँ जी उधर देखो ना, ओ खुदा के बंदे, आपसे सवाल किया आपके इमामों के ऊपर कि बनी इसराइल के 12 अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, आपका कनेक्शन बहुत खराब है। नहीं बनाया अल्लाह ने बनाए होते तो ऐलान करता। बहुत खराब है कनेक्शन आपका। नबी मैंने आपके बाद 12 इमाम बनाए, कुरान में अल्लाह ताला इसका यार किसी अच्छे इंटरनेट से कॉल करो ना। ये 12 तुम डॉक्टर हो, इंग्लैंड में रहते हो, इंटरनेट नहीं थे हमारे पास, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हो। है ना, अभी समझ आ रही है? डिस्ट्रप्शन बहुत है, आपका कॉल कट रहा है भाई। अभी समझ आ रही है? बात करो जनाब, आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी बेहतर है, अभी कुछ बेहतर हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा काम डाउन कर दें ना, नहीं समझ आ रहा होते जब मैं सवाल कुछ मिनट जवाब पुराने सुन ले। अब आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही भाई, किसी अच्छे इंटरनेट से कॉल करो, फिर तुम बहाना बनाओगे किसने मेरा कॉल काट दिया है। भाई हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं लेकिन आपकी क्वालिटी सही नहीं है, कॉल की क्वालिटी सही नहीं है। आपको सुन ले अभी आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? जी आ रही है, बाल करें। हाँ जी, अच्छा अब जरा कट गया। सुन ले, कुरान में 12 का जो हिंसा है ना। ओके जनाब, आप किसी अच्छे कॉल से कॉल करें भाई, किसी अच्छे लाइन से कॉल करें, फिर आपसे बात होगी। इस तरह बात नहीं हो सकती भाई, आप वो आप कट रहा है आपका भाई। नहीं सॉरी, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आपसे कोई बात सुनना चाहता हूँ, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो खराब है। देखें अज़ीज़ों, ये कहते हैं कि वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल व बअथना मिनहुम 12 नक़ीबा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी की बात है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया और उनमें 12 नक़ीब बनाए। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और वहां पर हर कबीले का एक सरदार था, उसको 12 नुक़बा थे, ठीक है ना। तो ये समझते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो जानशीन थे उसके बाद 12 इमाम थे। ये वो नहीं कह रहा। पहली बात, आपके जो क़ियास आप कर रहे हैं, आप गलत बयानी से काम, या किसी ने आपको गलत कुरान का तर्जुमा कराया है, वो उसकी मर्जी है। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से निकले थे बनी इसराइल के साथ फ़लस्तीन की तरफ आए थे, तो उस वक्त बनी इसराइल के 12 कबीले थे, इसीलिए समंदर में भी दरिया उनके लिए चीर दिया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। उनके लिए 12 रास्ते बनाए, हर कबीले एक रास्ते से निकल जाए। बाद में हर कबीले के लिए एक नक़ीब यानी एक सरबराह मुअय्यन किया था। ये क्या था? आप कह रहे हैं कि 12 मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 12 इमाम है, इस तरह नहीं है। इस आयत का मतलब ये नहीं है। फिर उससे क़ियास निकालना कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 12 इमाम होते तो कुरान मजीद में इसकी आयत होती। हाँ, आपकी खिदमत में मेरे जवाब के कई मराहिल हैं मेरे अजीज, मेरे जवाब के बहुत सारे मराहिल हैं। हर मरहले पे हम आपको रोकते हैं और हर मरहला पर आप जवाब नहीं दे सकेंगे, ठीक है ना। जवाब देना मेरी मर्जी है,
جواب دینا میری مرضی ہے کہ میں جس طرح جواب دینا چاہوں، جس انداز سے جواب دینا چاہوں، مفصل جواب دینا چاہوں میری مرضی، مختصر جواب دینا چاہوں میری مرضی۔ آپ نے سوال کیا ہے میں جواب دیتا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی سے جواب دے دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی چیز ہو تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کو چیلنج دیتا ہوں جماعت عمریہ کو، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ کو دینی تعلیم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں دین کی بات آپ کو نہیں معلوم، یہ واضح ہے بات، لیکن آپ کے علماء تو ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ وہ میرا تقریر واضح ہے مسئلہ وضو پر، میرے 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہے، اس پہ دیکھ لیجئے کہ مسح پیروں کی ہوتی ہے یا پیروں کی مسح ہوتی ہے یا پیروں کو دھلایا جاتا ہے قرآن کی روح سے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ یہ وضو لینا یہ کوئی ہلکی بات نہیں، وضو بہت نہایت اہم ہے اسلام میں، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد۔ آپ کا ادعا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی اتباع کرنی، امامت ہمیں دکھاؤ قرآن میں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ قرآن کے اتنے مخلص ہیں تو کیوں آپ کی وضو قرآن کے خلاف ہے؟ یہ تو بتاؤ۔ یہ قرآن مجید میں صریح آیت ہے، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت متعہ کی تحلیل کے لیے ہے، فاستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ جب متعہ کیا کرو تو متعہ ہونے والی عورت کا اجرت عطا کرو، اس کا مہر عطا کرو۔ صریح ہے کہ متعہ جائز ہے، تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ تو پھر یہ نہ کہنا ہمارے سامنے آ جانا کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو نہیں۔ پھر ہم یہ ایک مرحلہ جواب دے دو اس کا، تم اگر قرآن سے دلیل مطالبہ کرتے ہو تو تم پہلا اپنا ثابت کرو، اپنا التزام، اپنا اتباع قرآن سے۔ جب نماز میں نکاح میں تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو تو کیوں ادعا کرتے ہو ادھر آ کے ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں؟ پہلی دوسرا مرحلہ ہمارے جواب کا، تم قرآن ثابت کرو کامل ہے بھائی۔ جب تمہارے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، کوئی پھلکی بات نہیں ہے، یہ کوئی بھاگنے کا طریقہ کار نہیں ہے، ہمارا سیریس مطالبہ ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے قرآن سے دلیل مانگا، یہ وہی شخص دلیل مانگ سکتا ہے جس کے مذہب میں، جس کے احادیث میں، روایات میں، جس کے قرآن کی تفسیر میں قرآن کامل ہو۔ دلیل لے کے آؤ کہ قرآن تمہارے پاس، تمہارا کوئی دلیل ہے کہ قرآن کامل ہے؟ جب عمر کہتا ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے، اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے، عائشہ کہتی ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے، حذیفہ معاف کیجیے گا، زید بن ثابت جو قرآن کو جمع کرنے والا ہے، اس نے خود ادعا نہیں کیا قرآن کامل ہے، اس نے بالعکس کہا ہے کہ جب میں نے قرآن جمع کیا پھر میں مزید گھومتا رہا، اس کے آیت میں دکھا دوں گا آپ کو، روایت دکھاؤں، پھر میں مزید گھومتا رہا، تلاش کرتا کہ مزید قرآن ملے، مزید نہیں ملا۔ یہ واضح ہے، یہ واضح ہے کہ اس کو مزید اس سے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ قرآن نہیں ملا، وہ ادعا نہیں کیا اس نے کہ پورا قرآن میں نے کامل جمع کیا۔ قرآن متفرق تھا، قرآن کئی پتے پہ لکھا ہے، کئی پتھر پہ لکھا ہے، کئی کاغذ پہ لکھا ہے، کئی درخت کے شاخے پہ لکھا ہے، وہ میں نے جمع کیا، جتنا مل گیا میں نے جمع کیا۔ اس نے دانی کیا ہے کامل ہے۔ عثمان جس کا مصحف سب جگہ چل رہا ہے اور باقی مصاحف اس نے جلا دیے، ایک ہی مصحف رکھا، اس نے خود بخاری میں روایت اس کی موجود ہے، کہہ رہا ہے اس قرآن میں غلطی ہے۔ پہلی بات ہے تم یہ دیکھیں، تم کہتے ہیں اس ڈاکیومنٹ سے، یہ ڈاکیومنٹ ہے بھائی، اس ڈاکیومنٹ سے فلان مطلب مجھے دکھاؤ، اس ڈاکیومنٹ میں یہ مطلب نہیں ہے، تو یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے، irrational، عقل کے خلاف بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تم پہلے تو اس کی جو ہے انٹیگریٹی ثابت کرو کہ یہ کمپرومائز نہیں ہوا ہے تمہارے مذہب، تمہارے عقیدے کے مطابق۔ جب تم دلیل نہیں لا سکتے، میں آپ ڈاکٹر صاحب آپ سے چیلنج نہیں کر رہا، آپ کے علماء سے چیلنج کرتا ہوں، جب دلیل نہیں لا سکتے تو کیسے ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ تو قرآن سے آیت دکھاؤ؟ پھر اگلی بات، یہ ایک مرحلہ، اس مرحلے سے عبور، یہ 2 مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ان سے عبور کرو۔ پھر تیسرا مرحلہ، اگر نص نہیں ہے، فرض کرتے ہیں نص نہیں ہے قرآن میں نص نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، عمر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص نہیں ہے، تو اس مشکل سے کیسے جان چھٹکارا پاؤ گے تم کہ اسلام میں سب سے جو اختلافی مسئلہ ہے امامت، جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس پہ نص نہیں ہے، یہ دین کو تم کیسے کہتے ہو یہ کامل ہے؟ اس کا جواب ہمیں دے دو تم۔ اگر تم کہتے ہو قرآن میں نص نہیں تو اس کا جواب کیسے دو گے؟ تم اس کا کوئی متبادل انٹرپریٹیشن ہمارے لیے لا دو تاکہ ہم اس کو ملحوظ نظر رکھیں۔ یہ نمبر 3 ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 4 چلو مان لیتے ہیں کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، احادیث متواترہ میں موجود ہے، مان لیا ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، احادیث متواترہ میں اگر ہے تو کیا آپ یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ یہ کس دلیل کے بنا پر کہتے ہو کہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے؟ یعنی اگر قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے دین کا حصہ ہے، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ تکرار کیا ہو، تو تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ یہ عین کفر ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک وحی ہے اللہ کی جانب سے جو قرآن ہے صورت میں، ایک وحی ہے اللہ کی جانب سے جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم بولو اپنا نام چینج کرو کہ ہم اہل سنت نہیں ہے، سنت کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، بس بات ختم، ہم صرف قرآن سے دلیل لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان مراحل کو طے کرو، میں نے عرض کیا تم قرآن کی انٹیگریٹی اپنے احادیث روایات اپنے آئین سے ثابت کرو، میں 10 پارے لا دوں گا، میں 10 پارے لا دوں گا، میں 50 صورتیں لا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں 10,000 آیتیں لاؤں گا، میں 12 اماموں کے نام دکھاؤں گا قرآن میں۔ جب تم نہیں دکھا سکتے کہ قرآن تمہارے مذہب میں کامل ہے تو کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ اس کے بعد عزیزو، جو شخص ایمانداری سے میرے باتوں کو سنے، ان سٹیپس کو یہ لوگ پار نہیں کر سکتے،
ہر اسٹیپ میں یہ رک جائیں گے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن میں ہمارے پاس دلیل ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہو کافی ہے, قرآن کی 2 آیت بھی ہو کافی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو کافی. آیت تطہیر میں نے بیان کیا ہے. آیت تطہیر کا شان نزول بالاجماع خمسہ طیبہ علیہم الصلوۃ والسلام, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. اور یہ جماعت مخالفین کیا کہیں گے کہ یہ نساء سے خطاب ہے. دلیل کیا؟ دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ترتیب کے, قرآن کی آیات کی ترتیب کے. آپ میرے پچھلے تقریر کو دیکھ لیجئے, پچھلا جو سیشن ہے اس کو دیکھ لیجئے. اس میں نے جو ندیم صاحب تھے انہوں نے کال کیا تھا, میں نے وہاں پہ کچھ توضیح دی ہے کہ کیوں آپ ترتیب قرآن سے استدلال نہیں کر سکتے, کیوں سیاق قرآن سے استدلال کیوں نہیں کر سکتے. کیونکہ قرآن میں جملے الاعتراض والتکمیل یعنی جملے معترضہ قرآن میں بہت ہے. العدول فی الخطاب کہ صدر آیا ایک شخص سے خطاب ہے, ذیل آیا کسی اور شخص سے خطاب ہے. صدر آیا منسوخ ہے, وسط آیا ناسخ ہے. سبحان اللہ, صدر آیا منسوخ, وسط آیا ناسخ, اور ذیل آیا پھر منسوخ. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. صدر آیا منسوخ, خذ العفو منسوخ, وامر بالعرف یہ ناسخ, واعرض عن الجاهلین یہ بھی منسوخ, اور ناسخ ان دونوں کا وسط میں. سیاق آیا سے استدلال نہیں کر سکتے. کیوں تمہارے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے کہ آیہ تطہیر ازواج کے لیے ہے. وہ دلیل کیا؟ وہ سیاق آیات ہے. جملہ معترضہ کا جواب دے دو. دلیل میں نے وہ پچھلے تقریر میں دی ہے, کتابیں دکھائی ہیں, اس میں اب تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مزید مثلا کتابوں کو پھر دکھاؤں, جنہوں نے دیکھنا وہ کلک کر دیں, نظر آ جائے. اس کے بعد العدول فی الخطاب, سیوطی کا اقوال, زرکشی کا اقوال, آیات قرآنی میں مثالیں کہ صدر آیا کسی شخص سے خطاب, ذیل آیا کسی اور شخص سے خطاب. آیہ تطہیر کوئی بات نہیں, صدر ازواج سے خطاب ہے, ذیل اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے, کوئی بات نہیں. اس کہاں سے ثابت ہوگا؟ حدیث سے ثابت ہوگا, آیت کے متن سے ثابت ہوگا, اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہوگا, مطہر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوگا. خطاب کیا؟ اہل بیت علیہ السلام سے. وَيُطَهِّرَكُمْ مطہر بنایا, کسی کے لیے نہیں کہا. انبیاء علیہ السلام کسی وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا, یہ فقرہ کہ آپ کو غایت عصمت عطا کرے گا, ہر پلیدی سے دور کرے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کسی کے لیے نہیں ہے. مطلق رجس سے دور کرنا, نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ ابراہیم علیہ السلام کسی کے لیے نہیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے کہ ہر پلیدی سے پاک, غایت تطہیر, ہر برائی سے دور, مبرہ. ہم نے عرض کیا پچھلے اپنے تقریر میں, وجہ استدلال عصمت اس امت میں معصومین کو بتا دیا کہ معصوم ہے. دیکھیں ہمارے پاس آیات بہت ہیں قرآن مجید سے. تم جب وہ جو 4-5 مراحل میں نے بیان کیے ہیں ان کا جواب دو گے تو ہم مزید آیات بیان کریں گے, لیکن ایک آیت بھی کافی ہے. تم اس استدلال کو مرد بنو. تمہارے علماء کہاں مرے ہیں, فون نمبر ہم نے رکھے ہیں آپ کے علماء, کہ وہ بتائیں کہ یہ آیت کیسے عصمت پہ دلالت نہیں کرتی. اگر تم کہتے ہو یہ ازواج سے خطاب ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارے پاس دلیل کیا ہے سوائے سیاق آیات کے؟ اور کوئی دلیل نہیں ہے. سیاق آیات کا میں نے ایک جواب نہیں کئی جواب دیے ہیں, ایک جواب نہیں کئی جواب دیے ہیں, وہ پچھلے تقریر میں موجود ہیں, اور سب علمی آپ ہی کے کتب سے دیے ہیں. تو کیسے کہتے ہو کہ یہ دیکھیں ازواج سے خطاب ہے؟ یہ چیز اگر انسان جھوٹ بولے, دلیل نہ سنے. دیکھیں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں, معجزات بھیجے رسول انبیاء علیہ السلام کو, لوگوں نے نہیں سنا, معجزات بھی نہیں دیکھے, وہ آپ کی آپشن ہے, آخرت میں جواب دینا ہوگا. لیکن اگر واقعاً عاقلانہ بات کرنا ہے نا, ہم دلیل لائے ہیں, دلیل لا چکے ہیں, آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, آپ کی کتب سے دکھا چکے ہیں کہ یہ آیت کی شان نزول اہل بیت علیہ السلام ہے, اور اس آیت کی مدلول عصمت ہے, ہر پلیدی سے دور. اگر اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسے افراد ہیں جو کبھی خطا نہیں کر سکتے, کبھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے, تو معلوم ہے کہ اتباع انہی کی کرنی ہے, یہ امامت انہی کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اگر نے فرمایا قرآن مجید میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہے کہ رسالت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا احترام واجب ہے, ان کی توہین کفر ہے, ان کی طاعت واجب ہے, یہ ثابت ہے. دوسرے آیات نہ بھی ہونا یہ ثابت ہے, کیونکہ نبی کا جب ایک شخص اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا ہے تو اس کی تصدیق کرنا, اس پہ ایمان لانا, اس کی طاعت کرنا, اس کا احترام کرنا, یہ واضحات میں سے. اسی طرح جب بتا دیا کہ معصوم ہے, ان کی امامت اس سے ثابت ہو جاتی ہے. وجہ دلالت واضح ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہے بھئی, آپ جواب دے دو. میں نے دکھایا ہے, میں نے استدلال کیا ہے. اللہ نے نام لے کر فرمایا اہل البیت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی ڈال کر کملی لپیٹ کر دکھایا اہل بیت کون ہے, اہل بیت کون ہے. وجہ استدلال بھی واضح, مصادیق بھی واضح, شان نزول بھی واضح, مدلول بھی واضح, عصمت. پھر کہتے ہیں نہیں ہے بھائی, چلو مان لیتے ہیں نہیں, دلیل لے کے آؤ کہ نہیں ہے. دلیل تمہارا کیا ہے وہ ہمیں سنا دو, ٹھیک ہے نا. قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے, لیکن قرآن کی ہر آیت سمندر ہے, وہ قرآن کی ہر آیت بحر ہے. ہم چاہیں تو بہت سارے آیت لا سکتے ہیں, لیکن تم مہربانی کرو, پلیز ڈو می اے فیور, مہربانی کرو. یہ 4-5 جو میں نے مراحل آپ کے سامنے رکھے, آپ میں سے کوئی مرد بنے, آپ کے علماء میں سے, آپ کے اتنے عالم ہیں ماشاءاللہ, مشارق و مغارب میں ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں. جماعت عمریہ کے جو علماء ہیں
قاری اور حافظ اور عالم اور خطیب ملینز کے، ان میں ایک مرد نہیں ہے، ان میں ایک شخص نہیں ہے جو اس مراحل کو جو میں نے رکھے اس میں سے ایک کا جواب دے دے، اس میں سے ایک کا جواب دے دے، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان مراحل کو تم نہیں جواب دے سکتے۔ اس کے بعد آیت تطہیر کی جو میرے استدلال ہے، آپ میں سے کوئی مرد بنے نا جواب دے دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے عزیز ہیں، بزرگ ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کال کریں تو اچھے لائن سے کال کریں، جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کی بات سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی شرط کے ساتھ کہ آپ جب میں گفتگو شروع کروں تو میرے بات کو نہ کاٹیے، کاٹیں گے تو وارننگ ملے گا 3 دفعہ، اس کے بعد آپ کے لائن کو ڈسکنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اچھے لائن کے ساتھ آپ کال کیجیے، اگلی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب 4 گھنٹے میری تقریر کو ہو چکے ہیں اس پروگرام کو، تو انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آج میرا ارادہ نہیں ہے کہ 7 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہوں، کالرز مزید ہیں، لیکن وہ مزید کالرز کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خدا آپ سب کو عزت دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔